زمانہ بی بی لال تیرا ایسا ہے ہنسی سبحان اللہ، یہ ایسا نور کا پیکر۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام رحمت لقب میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ اور آنسہ عائشہ فاروق صاحبہ۔ پروفیسر صاحبہ، آپ بریک سے پہلے آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ نبوت کے وقت یہ بتلائیے کہ نبوت کے وقت عرب معاشرے کے جو معاشی، معاشرتی اور سماجی حالات تھے ان کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال، اور تقریباً جب آپ 35 برس کے تھے اس وقت سے آپ اس اپنے معاشرے کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی، اس کا مکہ جو ہے وہ آپ کا شہر تھا، ان حالات کا مسلسل آپ جائزہ لے رہے تھے اور اس پر آپ غور فکر کر رہے تھے کہ حالات ایسے کیوں ہیں، اور وہ حالات اتنے خراب تھے کہ اس میں سب سے زیادہ جو یعنی تنگی یا پریشانی تھی وہ ان لوگوں کو تھی جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، یعنی جیسے غلام ہو گئے، جیسے غریب ہو گئے، جیسے بچے ہو گئے، یتیم بچے ہو گئے، اور لاوارث لوگ ہیں، بوڑھے ہیں اور جانور ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک تھا ان لوگوں کا، ایسے لوگوں کا کہ جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس اسٹیٹس تھا، جو حکمرانی کر رہے تھے، مثلا سردار تھے، سردارانہ نظام قائم تھا، اور اس کے اثرات یعنی ظاہر ہے کہ بہت دور دور تک تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سفر بھی فرمایا کرتے تھے دوسرے ممالک میں، شام آپ گئے، یمن آپ گئے، تو آپ وہاں بھی حالات کو دیکھتے رہے تھے، تو اس پر آپ غور کرتے تھے، اور یہی غور فکر کرنے، تدبر کرنے کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر سکون سے جو ہے اس پر غور کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے، اور یہاں کے مذہبی حالات اتنے خراب کی، اللہ واحد کی عبادت کیوں نہیں ہوتی جبکہ لوگ اللہ سے واقف ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی وہ یہ تو پکارتے تھے، اللہم بھی کہتے تھے، اور یہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ہے بنانے والا، لیکن 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ان کے متعلق جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے بت ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے رکھے ہیں، یعنی یہ توجیہ پیش کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس معاشرے کے اندر یعنی دیکھیے اگر کسی معاشرے میں یتیموں کے اوپر ظلم ہو، ستم ہو، تو وہ معاشرہ کہاں پھل پھول سکتا ہے؟ تو یتیموں کو سمجھ لیجئے کہ اپنی جائیداد سمجھی جاتی تھی، ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ اسی طرح سے بدہدی بہت زیادہ تھی، اسی طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کا مال اگر کوئی کسی کی امانت رکھوا دے اس میں خیانت کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت بھی اس معاشرے کے اندر، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کئی اور لوگ بھی تھے، لیکن یہ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ تھے جو کہ صحیح العقیدہ تھے اور صحیح یعنی اس پر راستے پر چل رہے تھے۔ لیکن جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں ان کے کیا تھا، تو ان کے ارد گرد یہ سب تھا۔ اس سے زیادہ جو بڑھ کر تھی کہ یعنی غلاظت، بے حیائی، گندگی، اس کو پسند کرنا اور اس کو آر نہ سمجھنا، اس کو برائی نہ سمجھنا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی، جیسے جس طرح آپ نے بزرگوں کی بات کی اور یتیموں کی اور غلاموں کی جو مسائل تھے، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس وقت جو خواتین تھیں ان کو کیا مسائل درپیش تھے؟ بے شک یہ اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، ایک تو یہ کہ خواتین ہی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اس حوالے سے، لیکن یوں آپ کے ذہن میں زیادہ آ رہا ہوگا، اور میرے خیال ہے ہر دیکھنے والے کے ذہن میں، کہ خواتین کسی بھی معاشرے کا بہتر نصف ہوتی ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن کریم کے اندر جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں اس میں اسی کے اپنے اندر سے تخلیق شدہ ہے، یعنی حضرت آدم کے علیہ السلام کے اندر سے اس کو تخلیق کیا گیا، اس لیے وہ جدا نہیں ہے اور وہ انسان ہے۔ تو اس انسان کی واقعتاً حالت بہت ہی خراب تھی۔ یعنی دیکھیے کہ سب سے بڑی مثال میں دوں گی، کیونکہ وقت انتہائی کم ہے ہمارے پاس، کہ وہاں پر بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، شرم، اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس کو اطلاع دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس شرم کے مارے کہ اب میں اپنا منہ کہاں لے جاؤں، کہاں چھپاؤں، اور یہ میرے گھر تو ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ میں اب زندہ رہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔
اچھا یہ سوچتے وہ خود اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس کو ہی زندہ درگور کر دیتا. تو کتنی بچیاں تھیں جن کو دفنایا گیا زمین کے اندر، اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائے. جب کئی صحابی تھے جو اسلام لے آئے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے اپنی پرانی زندگی کے اندر جو ہے 6 بچیوں کو زمین کے اندر دفنایا اپنے ہاتھوں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر زار و قطار، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ روئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بری حالت تھی. پھر اس کے بعد میں کہ کسی کے نکاح میں مطلب کوئی ایک مرد جو ہے وہ یہ لا تعداد نکاح کرتا تھا، کوئی نکاح کی تعداد محدود نہیں تھی. پھر نکاح کرنے کے بعد ان کو اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا. اسی طریقے سے جو خواتین تھیں ان کی یعنی معاشی کوئی ان کا حق نہیں تھا. اگر کچھ کماتی تھیں تو وہ اپنے شوہر کو یا اپنے بیٹوں کو ان کو دینا پڑتا تھا، محروم کر دی جاتی تھی. اسی طرح سے ان کے ساتھ انتہائی تذلیل ان کی جاتی تھی، بہت ہی ظالمانہ سلوک ہوتا تھا. جو بیوہ ہو جاتی اس کو جھولی کے اندر اس کے مینگنیاں ڈال کے بکریوں کی، اور اس کو در در پوری گلی کوچوں میں گھمایا جاتا. اب بتائیے اس سے زیادہ تذلیل اور کیا ہو. زمانہ جاہلیت میں پروفیسر صاحبہ یہ بھی ہے کہ حسب نسب پہ بھی بہت زیادہ وہ دیا جاتا تھا کہ گھمنڈ والا معاملہ کہ بہت زیادہ حسب نسب والے، اس پر تھوڑا سا کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیے گھمنڈ تکبر بہت تھا. تو وہ یہی تھا کہ جی گویا مرد جو ہے اچھا حسب و نسب جو کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مرد سے ہی چلتا ہے اور مرد ہی اس کا مطلب وہ اعزاز رکھتا ہے. تو بے شک یہ تو بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بھی اتنی عزت دی ہے، بلکہ باپ سے 3 گنا بڑھ کر دی ہے. یہ اس کی عظمت کو بحال کیا گیا. جو استحصال کر رہے تھے اس استحصال کو ختم کیا گیا اور اس کی عزت دی گئی، اس کو اس کا مقام دیا گیا. تو جو گھمنڈ اور تکبر اسی بات پہ ہوتا تھا کہ جی ہمارا تو حسب و نسب جو ہے بہت اعلیٰ ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کا تو کوئی حسب نسب سرے سے ہے ہی نہیں، اور یہ اتنا معمولی ہے چنانچہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں. یہ اس وقت کی دور جاہلیت کی حالت زار تھی، اور جو بہت ہی ظاہری بات ہے کہ جو کوئی اگر باشعور انسان ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے اندر میں ظاہری بات ہے کہ ہم تو تعریف بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر باشعور تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پہ اختتام کرتی ہوں کہ ایک بہت ہی زبردست آیت ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی بنا کر بھیجا ان کے واسطے جو ان کو کتاب الہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، جو ان کو پاک کرتا ہے، لیکن جو گندگی اور غلاظت تھی اسے پاک کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ سری گمراہی میں مبتلا تھے. بے شک بے شک. بہت ہی خوبصورت تاریخی حوالوں سے آپ نے گفتگو فرمائی. جہاں لطفی صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ. اب اتنے قیمتی لمحات میں سے آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. عائشہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے تھے پروگرام رحمت لقب. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے اجازت. اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں عائشہ فاروق. میری جانب سے اللہ نگہبان. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، میرے آقا بھی آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی. جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی. جس جگہ جبریل امی بھی، جس جگہ جبریل امی بھی، اپنی گردن جھکائے کھڑے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، میرے سرکار آئے
عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. سر جھکائے ادب سے کھڑے ہیں, کھڑے ہیں. سر جھکائے ادب سے کھڑے ہیں. وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے. اور آج پوری ہوئی دل کی حسرت, کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت. ماشاء اللہ. آج پوری ہوئی دل کی حسرت, کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت. قبر میں اپنا جلوہ دکھا لے, قبر میں اپنا جلوہ دکھا لے. میرے سرکار آئے ہوئے ہیں, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے. ماشاء اللہ. آمد خیر البشر, آمد خیر البشر,